کے ہیں اعجاز احمد ڈیرہ غازی خان سے. سوال تو ان کا وہی ہے جو روز پوچھا جا رہا ہے، لیکن بیسیکلی جو اس کا تھیم ہے، مرکزی خیال ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے پاکستانی قوم کو بھکاری کیوں قرار دیا؟ کیا یہ امریکی غلامی اور بھارتی بالادستی قبول کرنے کی کوششوں کا آغاز ہے؟ یہ امریکی غلامی تو بہت پرانی ہے اعجاز صاحب. یہ آپ اپنے اس کی لیاقت علی خان صاحب ہمارے قائد ملت ہیں، وہ سوویت یونین کی انویٹیشن نظر انداز کر کے وہ امریکہ چلے گئے تھے پاکستان بننے کے فوراً بعد. اس کے بعد آپ کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کامیاب حکمران تھے، ان کے زمانے میں ملک ٹیک آف کر رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی کتاب کا نام ہے کیا؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. لیکن بھائی یہ زندگی کی ریالٹی ہے جو انہوں نے بیان کی، اور شہباز شریف نے نہیں یہ کہا. یہ محاورہ وہ انگریزی کا ہے، بیگرز نیور دی چوزرز، اور یہ ظاہر ہے شہباز شریف نے، یہ میں نے یا آپ نے ایجاد نہیں کیا، یہ زندگی کی ریالٹی ہے. وہ جو ہمارے اسلاف نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے، تو حال تو یہ ہے کہ آپ کا تو وہ بے شمار لاکھوں بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے، گر بھی پڑا ہے ان کے پاس. کیا ہے یہ میں پہلے بھی یہ سوال بہت آ رہا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ضرب المثل ہے. یہ پوری دنیا کی ایک وزڈم، بنی نوع انسان کی اجتماعی وزڈم ہے کہ کمزور آدمی کا غصہ ندامت پہ، شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے. بھٹو صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا، اور ایٹم بام سے لے کے اسلامک سمٹ تک، کامرا سے لے کے اسٹیل مل تک بہت کچھ کیا. ہینری کسنجر نے کہا تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے، انہوں نے بنا دی اور اپنوں کے ہاتھوں بنوایا. وہاں سے تو کوئی ڈیتھ اسکواڈ نہیں آیا تھا. تو ریالٹی بیان کی ہے شہباز شریف نے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیتے کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ اس سٹیٹس سے تم لوگ اوپر جاؤ. وہ ظاہر ہے ان کا بھی یہ کام نہیں ہے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ مجھے جتنی وزڈم نظر آتی ہے لوگوں میں، عشر شیر بھی نہیں ہے مطلب وزڈم کا، اس کے نام پہ توہین ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا یہ کرنا نہیں چاہتے. معاملات بہت سادہ ہیں، اس لیے یہ تو مجھے نہیں خیر کہنا چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک کے اصل مسائل کیا ہیں، وہ سادہ کام ہے. جو تھوڑا بہت ہسٹری کا، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو پتہ ہے کیا مسائل. یہ وہ طبقہ ہے جو کرنا چاہتا نہیں، اس کی وجہ ہے یہ خود برباد ہو جائیں گے. یہ پاکستان کو اگر ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے تو پھر ایون فیلڈ کیسے بنے گا یار؟ ان کی کھربوں ڈالرز کی اولادیں، جائیدادیں باہر کاروبار کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ یہ لوگ کیا ہیں، مینٹالٹی دیکھو کیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، بے نظیر بھٹو کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم میڈ ان پاکستان ہیں اور یہ میڈ ان انگلینڈ ہے. چونکہ وہاں کی پڑھی بھی تھی، 4% اپنے پاس آئے، تھوڑی سی عقل بھی آئی، نواز صاحب وہاں پڑھا ہے. یہ چھوڑیں ان کو، یہ کانٹرڈکشنز کے ڈھیر ہیں. باقی غلطی عوام کی ہے. جیوے تو آوے تو شیر فلانا ٹوٹم کھانا. کیا شیر میں چکر چکر دے کے کبھی جدے جدے نکل گئے منت اللہ کر کے، اب چکر دے کے نکل گئے. تو کوئی ہے نہیں ان میں، سچی بات ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں اعتراض یہ ہے نہیں، بھکاری کیوں قرار دیا؟ بھائی بھکاری ہیں نہیں ہم. لیٹس بی ریئلسٹک. ہماری خاص طور پہ جو انڈین مسلم ہے یا اب پاکستانی جو مسلمان، اس کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ اپنی بیماری مانتا ہی نہیں. علاج خاک کرنا ہے. اگر اللہ نہ کرے مجھے کو ہارٹ پرابلم ہو، میں مانوں ہی نہیں کہ مجھے تو گیس ہے تو فلاں ہے، تو ظاہر ہے میں نے مزید ذلیل ہی ہونا ہے. اگر میری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے، میں مانوں یار لوگ مجھے کہیں گے نہ ہو گیا، نہ بینا ہو گیا، میں نے تو آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ جانا ہی نہیں، اس کے پاس جانا نہیں. تو بھائی میرے سیکھیں یہ بات. تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا، تجھے یقین ہے
تو فتح میں بدل دے گا تو کیوں شکست سے فہم کر رہا ہے تو. ہم وہ قوم ہیں, یہ شعر میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے, بڑے دکھ سے لکھا تھا کئی سال پہلے. شہاب الدین غوری واز ڈیفیٹڈ پرتھوی راج سے, ہار گیا وہ ترائن کی لڑائی. وہ جا کے ہم جیسا چبل ہوتا وہ غور جا کے کہتا بڑا مارا جی, یہ کیا جی, وہ کون اس کے خلاف. لشکر بھی ذلیل ہو چکا تھا صاحب, اس کے جرنیل بھی, اس کے ساتھی بھی مارے گئے. نو, اس نے کہا تھا عورت کے قریب نہیں جاؤں گا, بستر پہ نہیں سوؤں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. کئی اس نے اپنے اوپر نا وہ شرائط عائد کر دی. سارے اس نے وہ تیاری کی اور جا کے پرخچے اڑا دیے اس نے پرتھوی راج کے, جو راجپوتوں کا دلیر آدمی تھا, بہادر آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ پھر زخمی شیر کی طرح پلٹا. اس کو پتا تھا میری بے عزتی ہوئی ہے, میں نے شکست کھائی. رابرٹ بروس شکست کھا کے غار میں پناہ, مکڑی گری پھر اٹھی, گری پھر اٹھی, اور وہ دل چھوڑ چکا تھا. اس نے کہا فائن, آئی ایکسپٹ مائی ڈیفیٹ, لیکن ناٹ فار ایور, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے شکست. سو یہ جو نواز شریف نے کہا ہے تو ریالٹی ہے, نواز شریف کا شہباز شریف نے کہا ہے جو یہ ریالٹی ہے, کوئی نہیں کہے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کون لوگ ہیں ہم, آدھا ملک گوایا ہوا ہے, قرضوں میں غرق ہیں, IMF کے در پہ ٹھڈے کھا رہے ہیں. کیا مطلب ایک شرط کال آتی ہے وہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے, کیا مجھے نہ بتائیے. اپنے قدموں ہم سے بچھڑ کے, میں لفظ تو کوئی اور استعمال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا, بنگلہ دیش ہم سے لنتھوں آگے نکل گیا. ان کا مذاق اڑایا کرتے جی یہ مچھی بھات کھانے والے, بچے پیدا کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے, یہ کرتے تھے ہم. میرے تقریباً 1/3 کلاس فیلوز آنرز میں پنجاب یونیورسٹی میں وہ بنگالی تھے, اس وقت ہم اکٹھے تھے. تو حضور یہ سلوک کرتے تھے, وہ ناٹے, وہ کالے پیلے, وہ ٹھگنے فلانا, اب آپ ٹھگنے. انہوں نے پاپولیشن کنٹرول, جب ایسٹ پاکستان فال آف ڈھاکہ کے بعد جب بنگلہ دیش بنا, ہماری آبادی کم تھی ویسٹ پاکستان کی, ان کی زیادہ تھی, آج ہماری زیادہ ہے. تو کوئی شرم حیا ہی نہیں. یعنی جو کرنے والے کام ہیں جس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے ورلڈ بینک کی اور یہ IMF وغیرہ اس طرح کے جو ان لوگوں کی ترقی یافتہ دنیا کے جو یہ اوزار ہیں اور ہتھیار ہیں, ہم تو ان کے محتاج ہیں. اس لیے پلیز برا نہ منایا کریں, ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی کمزوری سے ہی آگاہ نہیں ہو تو آپ نے پھر مسل کیسے ڈیولپ کرنا ہے. آپ تو اگر کوئی بندہ وہ کوڈو اور غصہ کرے جارے پہ, جیب تو نہیں دیتا نا بھائی. جارا ایک چپیڑ مارے گا تم نے نظر ہی نہیں آنا. حقیقت یہی ہے. باقی اور کوڈو کو جارا پہلوان بننے کے لیے بہت محنت درکار ہوگی. یہ آپ کا کیا خیال ہے جب کیسر و کسرا لمبے پڑے عربوں کے سامنے, وہ چھوٹی سٹرگل تھی. وہ کفار مکہ بکواس کرتے تھے, اونٹ کی اوجڑیاں رکھتے تھے, حضور کو کیسا کیسا لقب دیتے تھے, کوئی جادوگر کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. طائف میں پتھروں سے شروع ہوتی ہے کہانی, ہجرت سے شروع ہوتی ہے کہانی, احد کے زخموں سے ہوتی ہے کہانی شروع, غزوہ بدر کے شہداء سے شروع ہوتی ہے کہانی, غزوہ خندق کے کی کھدائی سے شروع ہوتی ہے کہانی. یہ مراحل سے گزرنے کے بعد وہ آدمیوں سے انسان بڑے اور انسانوں سے پھر سبحان اللہ جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں. پھر وہ سارا کچھ آپ نے چھوڑ دیا, پھر آپ واپس. تنویر گجر صاحب اینی قصور سے وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے آج اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہا عمران خان 100 کوششیں کر لے لیکن وہ کبھی بھی بھٹو نہیں بن سکتا. تو کیا آپ بلاول کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی عمران خان نے بھٹو بننے کی کوشش کی, اور اگر بھٹو نہیں بن سکتا تو کیا بلاول بن سکتا ہے؟ پھر بلاول تو نہ ہی بنے تو بہتر ہے, اور بھٹو بھی نہ بنے تو بہتر ہے.
بھٹو کے بارے میں بھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہینری کسنجر جو ہوتے تھے ان کے امریکہ کے، وہ انہوں نے کہا تھا عبرت کی مثال بنا دیں گے، عبرت کی مثال انہوں نے بنا دی ہے. آپ چیختے رہو زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے، اور جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو کے رہنے میں، تو بولتے رہو. حقیقت کیا ہے؟ دکھ ہوتا ہے. میں یہ بات تکلیف سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس آدمی کے لیے بہت زیادہ سفر کیا ہے زندگی، اور ایک بار بھی میں ملا نہیں تھا بھٹو صاحب، میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں ممبر نہیں تھا پیپلز پارٹی، قطعاً نہیں. لیکن میں نے اس بندے کے لیے بہت، جب وہ ٹرائل کے دوران میں نے احساسات نام کا ایک میگزین، تو پتہ نہیں کیا اگر چھوڑیں، بند ہو گئے، جیل ہو گئی، یہ سارا. لیکن کیا ہے باٹم لائن، کیا ہے یار، نکلا کیا؟ وہ ایک ذہین آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، ایک مدبر تھے جو بے شمار اپنے ہی سائز کی غلطیاں بھی کر گئے. تو عمران خان بھٹو نہیں بن سکتا تو کیا یہ کیا وقت بتائے گا. کنکلوڈ کہاں ہوتا ہے بندہ؟ دیکھو نیپولین ملٹری جینیس تھا، کوئی آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ون آف دا گریٹسٹ جنرلس ماڈرن ہسٹری کہہ لو اس کو. تو لیکن آج جب نیپولین بوناپارٹ کا ذکر ہوتا ہے تو دھیان جاتا ہے واٹرلو، جہاں وہ آخری جنگ ہار گیا. دھیان جاتا ہے سینٹ ہیلینا، جہاں چند مہینوں کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، چونکہ سینٹ ہیلینا کا جزیرہ اتنا خوفناک تھا. وہ بندے کا لیور گل سڑ جاتا تھا. تو جب وہ نیپولین جس کمرے میں اس کی ڈیتھ ہوئی، قیدی تھا وہاں، تو ایک ڈاکٹر نے دوسرے کو کہا لوک لیور نے کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کرے. اس نے کہا دس از واٹ سینٹ ہیلینا ڈز ٹو اے ہیومن لیور، یعنی سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ یہ کرتی ہے، اس طرح اس کو گلا سڑا دیتی. تو یا سینٹ ہیلینا اس کے ذکر پہ ذہن میں آتا ہے، یا اپنا واٹرلو. آگے وہ آ گیا. ایک تصویر ہے، مجھے اس کی کوئی پوری سمجھ نہیں آئی، سچی بات ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے، انٹرسٹنگ تصویر ہے. ایک بندر ہے، وہ پتہ نہیں باٹل سی سینے سے لگا کے کیا کر رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہے انٹرسٹنگ نہ سمجھ آنے کے باوجود. اوپر کیپشن ہے ہونو عدالتاں نہیں رہی ہیں. اب بندہ پوچھے کون سی وہ عدالتاں؟ بھٹو کو پھانسی دینے والی عدالتیں نہیں رہیں، یا وہ دیکھیں وہ جو بندہ مارا تھا کسی نے کوئٹہ میں، پورے پاکستان نے دیکھا ٹی وی پہ، گاڑی روند کے گزر گئی اس پولیس کانسٹیبل کو. تو بہرحال میں اس کو سمجھ نہیں سکا، لیکن بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، جس کو پوری طرح سمجھ آ جائے مجھے بھی بتائیں. سندس خان، اسلام آباد. کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے جانے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ وغیرہ کے آنے کی خوشی میں پہلا تحفہ یہ ہے کہ اسپتالوں نے صحت کارڈ پہ علاج کرنا بند کر دیا ہے. یا صحت پر بھی یہ لوگ سیاست نہیں چھوڑیں گے. ایسے منصوبوں پہ ڈاکہ ڈالنا کون سی خدمت ہے؟ دیکھیں یہ ہماری مینٹالٹی، ہمارا ایک اجتماعی کردار ہے. جب چودھری پرویز لائی گئے حکومت سے اور شہباز شریف آئے تو ٹھوکر نیاز پہ کا برج، میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اگر ان کو ایک خاص طرح کی سوچ دی ہوتی تو جب یہ اس کا افتتاح کرتے تو چودھری پرویز لائی کو بلاتے، خود ساتھ کھڑے ہوتے، لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور لوگ میرے جیسے لوگ تو میں تو بک ہی جاتا سچی بات اس رویے پہ. لیکن نہیں، گجرات میں کوئی پروجیکٹ تھا وہ بیچ میں رہ گیا. اسمبلی کا انہوں نے نیا اسمبلی کا کام شروع کیا تھا، وہ بھی رہ گیا. 1122 کو بھی لگے تھے پیک اپ کرنے. لوگوں نے کہا ہے
بہت گالی پڑے گی، اور ایک دو کام بلکہ شاید زیادہ جوہی پرویز رائی کی بات، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے اور افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ، تو نہیں انہیں کہنا چاہیے طبقہ تو یہ پتہ نہیں کون سا ہے، ہمیں تربیت ہی نہیں ہے حکمرانی کی۔ ہم نے صدیاں بطور غلام گزاری، کبھی غوریوں کے، کبھی غزنویوں کے، کبھی مغلوں کے، کبھی انگریزوں کے۔ اصل تاریخ یہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میرے بھائی، برا کوئی نہ منائے، وہ یہ ہے کہ ہم تو 2022 میں بھی عوام نہیں ہے، یہ شہری نہیں ہے، رعایا ہے۔ تو یہ 500 700 600 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا، 300 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا عام آدمی؟ اگر آج عام آدمی ایک پیٹ اینیمل کی طرح بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ پالتو جانور کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہ اثاثہ ہوتے ہیں مالک کا، وہ بھیڑ بکری ہو، کتا بلا ہو، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا بر وقت اس کے کھانے کا، اگر کوئی ایسا ہے تو ان کے کھڈے وڈے جو سارا جو کنالی ہیں اور یہ وہ وقت پہ ان کو کھانا ملتا ہے، اور یہ یہاں تو بے وقت کھانا بھی نہیں ملتا۔ تو مینٹالٹی ہے یہ ہماری، جو آپ جس کا ماتم کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، تو ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہی نہیں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تاریخ بھی دیکھ رہی ہوگی، جنہیں تاریخ کا شعور ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ عمران خان ہیں اور ساتھ مریم نواز، اور جملہ ہے اپنی باپ کے عمر کے آدمی کے بارے میں، کوئی اس اقتدار جاتا دیکھ کر پاگل ہو جانے والے شخص کو بتائے کہ اس کو کسی اور نے نہیں، اس کی اپنی جماعت نے باہر نکالا ہے۔ بھارت اگر اتنا پسند ہے تو وہیں شفٹ ہو جائیے اور پاکستان کی جان چھوڑیے۔ اس بی بی کو یہ نہیں پتا کہ جس آدمی کی قیادت یا شرارت کے نتیجے میں باقیوں کے ساتھ مل ملا کے جو بھی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے ایک بات کی تھی کافی سال پہلے، مولانا فضل الرحمان، اور میں اس کو اون کرتا ہوں، وہ ایک مدبر کا بیان تھا، لیکن بیان کا کیا تھا کہ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کو مل کے کانفیڈریشن بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب کو وہاں بھیجیں، حالانکہ وہ بات درست تھی، نہ مولانا یا پی ڈی ایم سی ڈی ایم، نو، بات میرٹ پہ ہو، اس خطے کی، اس علاقے کی بھلائی اسی میں ہے، اس کے عوام کی بھلائی اسی میں ہے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اگر ان خطوں کی لیڈرشپ جو ہے، ان علاقوں کی، ان ملکوں کی لیڈرشپ اگر ویژنری ہو، وہ صدیوں کے پار دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہو، تو مولانا کی اس بات پہ غور، لیکن خود غرض لوگ، شارٹ سائٹڈ لوگ، مایوپک جسے کہتے ہیں انگریزی میں، جو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک گھٹیا لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ الیکشن مل جائے، اقتدار آ جائے۔ یہ قوم و شاموں کے لیے نیلسن منڈیلے نہیں ہیں، یہ نرے پیٹ پوٹ ڈیلے ڈولے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پلے۔ اس لیے یہ بھی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا دائیں بائیں پوچھ لیا کریں کسی سے کہ یہ بات بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ کا اعتماد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، چونکہ پتہ ہے کہ میجورٹی کو تو پچھلے ہفتے کی بات یاد نہیں رہتی، میں تو سالوں پہلے کی۔ یہ ہے جی میرے بہت ہی محترم اور قابل احترام بزرگ، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، جنرل حمید گل، ان کی قبر کا آپ دیکھ رہے ہوں گے خطبہ، جنرل حمید گل ولد آغا محمد خان، 2015 بروز ہفتہ 15 اگست تاریخ وفات۔ ہاں تاریخ وفات ہی کہیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جنرل صاحب ایسے ہی تھے۔ بہرحال اللہ
پاک ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں بھی اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، آپ لوگ سوچنا اپنے اپنے طور پہ. اگلی دفعہ کوئی پاکستان کے ہیرو جنرل حمید گل صاحب کی قبر پہ جائے تو ان کو خبر دینا کہ امریکہ نے پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان کو شکست دے دی. یہ خدا جانے کن صاحب نے یا صاحبہ نے یہ سوشل میڈیا پہ، لیکن اگر وقت ہو تو اس پہ غور ضرور کریں. ماشاء اللہ، چشم بدور. یہ اگلے کا بھی جواب نہیں. میں چونکہ سوشل میڈیا گیا، میں تو ریگولر ٹی وی شی بھی نہیں دیکھتا، بہت کم. تو اس لیے مجھے نہیں پتا ہوتا، مجھے آفس سے تصویریں بنا کے اس کی بھیج دی جاتی ہیں کامنٹ کرنے کے لیے. تو کامنٹ اس پہ میں نے کیا کرنا ہوتا ہے. ایک بس ہے کھٹارا قسم کی، جس پہ انسان ایسے جانور بھی نہیں لادے جاتے، ممکن ہی نہیں. آپ اس طرح لاوارث، اندر سے ٹھسی ہوئی ہے، باہر لوگ لٹکے ہوئے ہیں، چھت ساری بھری ہوئی ہے. یعنی کسی مہذب ملک میں اگر یہ کچھ ہو تو قیامت آ جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات. غیور و باشعور عوام ماشاء اللہ لٹکے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور بارش بھی ہیں ان میں بہت سے لوگ. They have no clue, no idea کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ میں اس کو گناہ کہہ رہا ہوں. یہ ظلم ہے. یہ ایشٹرے ہے نا جی، یہ اگر سونے کی ہو، پلیٹینم کی ہو، اور میں اس میں پانی پیوں تو میں ظالم ہوں. گلاس اگر کچی مٹی کا ہو، اس میں اگر میں سگریٹ بجھاؤں تو میں ظالم ہوں. یہ ہے ظلم کی. یہ کوئی چاقو چھری مارنا، بم مارنا ظلم نہیں ہے. یہ ظالم یہ. لیکن ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ بس کی چھت جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، سامان کے لیے، زیادہ سے زیادہ سامان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس کا کیپشن بڑا زبردست ہے، اٹھ جاؤ بھکاریو، پرانا پاکستان آ گیا ہے. ساتھ وہ ہاتھ کا ایک نشان بھی ہے. بہرحال آپ دیکھیں، اس پہ بات کریں.